گا، غریب نواز کا فیضان بولے گا، یعنی جب ادھر سے بزرگوں کا فیضان بولے گا تو امید ہے مجمع سے ہر سنی مسلمان انشاءاللہ مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ یا رسول اللہ اعلیٰ حضرت امام الاتقیاء سرکار حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان تشریف، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی وہ سرزمین ہے جس پر سرکار حضور قمر ملت حضرت علامہ قمر رضا خان علیہ رحمت رضوان کئی بار تشریف لا چکے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سرزمین میں نے اپنے بزرگوں کے قدموں کا بوسہ دیا ہے اور یہاں فیضان اس قدر بزرگوں کا برستا رہتا ہے کہ اکثر و بیشتر ایسی کانفرنس اور ایسے جلسے یہاں ہوتے ہی رہتے ہیں۔ یہ بہت تاریخی اور یادگار جگہ ہے، اصل میں نام کی بھی برکت ہے اور اثر ہے، یہ محمد پور ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ یہ نام اتنا میٹھا ہے کہ اس سے میٹھا کوئی نام ہی کائنات میں نہیں ہے، بے شک، اور ہر درد کی دوا بھی ہے۔ اس نام کی نسبت سے یہ گاؤں نے بہت کچھ پایا ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں یہ بہت کچھ پانے والا بھی ہے۔ یہ محمد پور بزرگ ہے، محمد پور بھی ہے اور بزرگ بھی ہے۔ یقیناً یہاں بزرگوں کا آنا جانا لگا ہی رہتا ہے اور لگا ہی رہے گا۔ یہاں کے عوام میں بھی بڑی خوبی ہے، بڑا کمال ہے۔ وہ کمال یہ ہے کہ یہ کبھی اپنی کشتی کو غرق نہیں ہونے دیتی ہے، جی جی، کبھی اپنے نام کو ڈوبنے نہیں دیتی ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہو، وقت جیسا بھی ہو، خادم جیسا بھی ہو، سامنے والا جیسا ہو، اگر اس نے کسی کام میں یہاں کے لوگوں کا انتخاب کر لیا ہے تو وہ یقین رکھے کہ یہاں کے لوگ کبھی بھی پیچھے مڑ کر جانے والے نہیں ہیں یا وہ چہرہ پھیرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہر میدان میں اپنا تن من دھن لگا دینے والے ہیں اور کامیابی کا جھنڈا لہرا دینے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے اس بات کا 12 سالہ تجربہ ہے، 1-2 سالہ نہیں، 12 سالہ تجربہ ہے۔ یوں تو 15 سال ہو گئے مجھے یہاں، لیکن اس ادارے کا خادم میں 12 سالوں تک رہا۔ 2011 میں بھی جلسے ہوئے اور 2015 میں بھی جب میں خادم رہا کرتا تھا۔ 2 جلسے میں نے دیکھا ہے، تجربہ ہے ہمارا۔ آپ صرف جلسہ ٹھان لیجئے، کام کرنا نوجوانوں کا کام ہے، انجام تک پہنچانا بستی والوں کا کام ہے۔ آج یہ جلسہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے اور یہ نوجوانوں کا کھلتا ہوا چہرہ دیکھ کر اور ان کے مسکراہٹیں دیکھ کر میں مبارکباد ان سب کو پیش کرتا ہوں اور یہاں کے لوگوں کو بھی مبارکباد اس بات پر بھی پیش کرتا ہوں کہ جتنے اچھے آپ ہیں ماشاءاللہ اتنے اچھے آپ کو ناظم بھی مل گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت مولانا عبدالسلام شاکر صاحب بھی مہارت رکھتے ہیں ادارہ چلانے میں، جی بے شک، تو امید ہے کہ یہ ادارہ آپ کا انشاءاللہ بہت عروج تک پہنچے گا انشاءاللہ، اور یہ اسی طرح جلسے اور دستار بندی کی کانفرنسیں ہوتی رہیں گی آپ کے یہاں اور آپ کامیابی کی منزل تک پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ۔ چونکہ انہوں نے تقریر کے لیے کہہ دیا ہے تو 2 منٹ کی تقریر میں کر دوں تاکہ حکم ان کا رہ جائے اور ہماری لاج بچ جائے۔ ویسے ہمارے غم کا اکثر لوگوں کو احساس ہے، غم کا وہ پہاڑ ٹوٹا ہے ایسا جس کے بوجھ کے تلے اب تک میں دبا ہوں، نہ میں نکل پا رہا ہوں نہ میرے بچے نکل پا رہے ہیں۔ آج تقریباً 45 روز ہو گئے میری اہلیہ محترمہ کے انتقال کو، مگر آپ اگر ساتھ دیں تو غلام نبی حسن قادری ہے یہ ممبر شریف پر آنے تک بیمار رہتا ہے، کرسی خطابت پر بیٹھنے کے بعد بیمار نہیں رہتا ہے۔ تمام علماء گواہ، غلام نبی حسن قادری آج بھی بولے گا اور جب بولے گا تو سننے والے عاشق کا دل ڈولے گا۔ وہ اس لیے کہ نہ یہ کبھی اپنی طرف سے کچھ بولا ہے نہ آج اپنی طرف سے کچھ
کچھ بولے گا دیکھنا جب جب اس کی زبان کھلے گی اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بولے گا میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں ایک طرف اللہ کا قرآن بولے گا اور دوسری طرف اعلیٰ حضرت کا فیضان امام احمد رضا کانفرنس زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جب منبر شریف سے بزرگوں کا فیضان بولے گا اعلیٰ حضرت کا فیضان بولے گا مفتی اعظم ہند کا فیضان بولے گا حافظ ملت کا فیضان بولے گا مجاہد ملت کا فیضان بولے گا صابر کلیری کا فیضان بولے گا مخدوم سمنا کا فیضان بولے گا حضور تاج الشریعہ کا فیضان بولے گا سرکار سرکاہی کا فیضان بولے گا شہزاد شاہ کا فیضان بولے گا حضور غوث اعظم کا فیضان بولے گا غریب نواز کا فیضان بولے گا یعنی جب ادھر سے بزرگوں کا فیضان بولے گا تو امید ہے مجمع سے ہر سنی مسلمان بولے انشاءاللہ مزہ آئے گا لطف آئے گا تقدیر ہوگی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ امام احمد رضا کانفرنس سنی مسلمان زندہ باد تقریر ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو آپ بولیں گے آپ کی تقدیر سنور جائے گی میں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بولوں گا میری تقریر نکھر جائے گی اگر آپ نے محبتوں کے ساتھ سن لیا تو میں امید سے کہہ سکتا ہوں آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی تو ذرا ہمیں بتائیں کتنے لوگ ہیں جو محبتوں کے ساتھ سننا پسند کریں گے 5 منٹ ہاتھوں کو لہرائیں بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حسین ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت لطف آیا ماشاءاللہ کیا سماعت ہے آپ کی آئیے سب سے پہلے 2 شعر اتنے شورا ہے حضرت ہائے ہائے ماشاءاللہ دل ہمارا ہے غوث اعظم کا دیکھیں منٹو بھائی دل ہمارا ہے غوث اعظم کا دل ہمارا ہے غوث اعظم کا لب پہ نعرہ ہے غوث اعظم کا لب پہ نعرہ ہے غوث اعظم کا دل ہمارا ہے غوث اعظم کا دل ہمارا ہے غوث اعظم کا تن یہ سارا ہے غوث اعظم کا تن یہ سارا ہے غوث اعظم کا مل گئی جس کو قادری نسبت مل گئی جس کو قادری نسبت مل گئی جس کو قادری نسبت وہ دلارا ہے غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ فیضان غوث اعظم ماشاءاللہ سبحان اللہ وہ دلارا ہے غوث اعظم کا غم سے گھبرانا کیا حسن تیغی جب سہارا
ماشاءاللہ سبحان اللہ. ابھی آپ نے دیکھا خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا ارتضیٰ کمال صاحب تشریف لائے اور جامعہ رضویہ تیغیہ رحیمیہ کے سیکریٹری صاحب تشریف لائے. ماشاءاللہ اللہ ان سب کو سلامت رکھے. میں آپ سے بتاؤں کہ تعلیم بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. تعلیم سے انسان کو انسانیت کا نور مل جاتا ہے، آدمی آدمیت کے خوشبوؤں سے معطر ہو جاتا ہے جب اس کے سینے میں علم کا نور اتر جاتا ہے. بس دو تین جملے کہہ کے میں اپنی بات سمیٹ دوں، چونکہ ہمارے مہمان بہت زیادہ ہیں آج. علماء کرام کی اتنی لمبی فہرست ہے جن کا شمار کرنا مشکل ہے، اور ہر عالم کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے. دو بات میں بڑی تیزی کے ساتھ بتا دوں. علم بہت ضروری ہے، تبھی میرے آقا نے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مسلمان مرد عورت کو علم دین کا سیکھنا فرض ہے. آقا نے فرمایا علم دین سیکھو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے. یہ کتنا ضرور ہے علم دین کا سیکھنا. ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت و رسالت میں حضرت جبریل امی سدرہ کے مکی محبوب رب العالمین کی بارگاہ میں پیغام رب العالمین لیے تشریف لائے. ارشاد فرمائے اے آقا یہ آپ کے فلاں صحابی مغرب سے پہلے دنیا چھوڑ جائیں گے. ان کی زندگی کا ٹائم مختصر رہ گیا ہے، بہت کم ٹائم ہے. آقا نے اپنے صحابی کو بلایا، اے میرے پیارے غلام آپ کی زندگی کا وقت مکمل ہو چکا ہے، آپ مغرب سے پہلے چلے جائیں گے. آقا کی بارگاہ میں صحابی عرض گزار ہوئے، اے آقا ذرا ہمیں بتائیں یہ جو تھوڑا سا ٹائم بچا ہے، عصر کی نماز ہو چکی ہے، مغرب سے پہلے چلا جانا ہے، تھوڑا سا ٹائم بچا ہے، اتنے وقت میں کون سا کام کر لوں؟ کیا میرے لیے اچھا ہوگا؟ کیا میرے لیے بہتر ہوگا؟ زبان نبوت سے سرکار نے ارشاد فرمایا میرے غلام علم دین سیکھنے میں لگ جاؤ. واہ واہ سبحان اللہ. میرے غلام علم دین سیکھنے میں لگ جا، یہ تمہارے لیے یہاں کے لیے بھی بہتر ہے اور وہاں کے لیے بھی بہتر ہے. علم دین کا سیکھنا اتنا ضروری ہے اور اتنی کامیابی کی ضمانت ہے. یہ تعلیم، یہ علم اللہ کرے کہ ہمارے بچوں میں اترتا رہے، ہم علم کے نور سے اپنے بچوں کو منور کرتے رہیں. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. میں تو قرآن کی جب تک چند آیتیں نہیں پڑھ لیتا تشفی ہوتی نہیں ہے، لیکن آج میں پڑھنا نہیں چاہتا، قرأت کرنا نہیں چاہتا، وقت ہو گیا ہوگا میرا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں خدا خدا ہو کر کہتا ہے میرے محبوب بتا دیجئے پڑھے لکھے اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے. پڑھے لکھے اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے اپنے بچوں کو پڑھایا جائے. قرآن کے اندر 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 540 رکوع ہے، 6666 آیتیں ہیں تقریباً. قرآن کے اندر ہر سوال کا جواب، ہر مسئلے کا حل موجود. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَاعٌ. کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز قرآن میں لکھی ہے. نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا سارا ذکر موجود ہے. لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ ان 6666 آیتوں کے نازل کرنے میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے آیت کو نازل کیا ہے وہ نماز کے لیے نہیں ہے، وہ روزے کے لیے نہیں ہے، وہ حج کے لیے نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کے لیے نہیں ہے. حتیٰ کہ اللہ نے پہلے اپنی وحدانیت کا اعلان نہیں کیا، اپنے رسول کی رسالت کا اعلان نہیں کیا. پہلے کہا اقرا، محبوب پڑھیے اور اپنے غلاموں کو پڑھائیے کہ جب یہ پڑھ لیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا خدا کی وحدانیت کیا ہوتی ہے اور رسول کی رسالت کیا ہوتی ہے. اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیں، تعلیم دیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی علم کے دین سے منور فرمائے، نور علم دین سے منور فرمائے اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالی دین پر قائم رکھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. رہنے دیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.